ایک اور کال لیتے ہیں تاکہ پورے 7 گھنٹے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ آخری کال کیونکہ 6:55 ہے، 7 گھنٹے ہو جائیں۔ السلام علیکم، کون کال کر رہا ہے بھائی؟ وعلیکم السلام، محمد نعیم بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ محمد نعیم جی سر، بات کریں۔ میں کافی عرصے سے شیعہ علماء کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، اور میرے قریب ہی جامعۃ المنتظر ہے ماڈل ٹاؤن میں، وہاں پہ اکثر علماء کرام آتے ہیں، ان میں مختلف علماء سنتا رہتا ہے۔ جاتے ہیں ان کے پاس، مولویوں کے پاس جامعۃ المنتظر میں آپ جاتے ہیں؟ سلام اللہ علیہ۔ جی جاتے رہتے ہیں، میرے دوست وہ پہلے لے کے جاتے تھے۔ وہ میرے متعلق کیا کہتے ہیں جامعۃ المنتظر والے؟ لوگوں کی آراء ہے۔ آراء کیسے ان کے؟ مولوی کا آراء کیا ہے؟ مولویوں کے مولوی جو آپ نے چند ایک باتیں مناظرات کے حوالے سے جو آپ نے ابو بکر کی خلافت کے بارے میں کی، اس کے حوالے سے متفق ہے کہ یہ صحیح بات ہے۔ اچھا، اور باتوں سے اختلاف کرتے ہیں؟ جی اور باتوں سے اختلاف۔ اچھا، تو میرے 2-3 سوال تھے، اس کے بعد میں شیعہ ہونا چاہ رہا تھا۔ اوکے، ایک سوال کرو بھائی، ایک سوال، تک گئے بھائی، 7 گھنٹے ہو گئے، ایک سوال کرو پھر ایک سوال، ٹھیک ہے؟ میرا پہلا سوال ہے کہ وسیلہ قرآن مجید میں ہی موجود ہے، اور ایک سورہ فاتحہ میں شروع میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی مدد مانگو، اللہ کے آگے جھکو، اس کے باوجود یا علی مدد اور یہ مختلف چیزیں ہیں، ان کو آپ مجھے کانسیپٹ کلیئر کر دیں۔ تو یہاں پر میرا اسی یوٹیوب چینل پہ میری تقریر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ترجمہ جو مشہور کرایا گیا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی سے مدد کرتے ہیں، ترجمہ غلط ہے۔ آیا کا ترجمہ یہ ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں لفظ ہی یا لفظ صرف نہیں ہے کہ ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، یہ لفظ ہے ہی نہیں اس میں۔ وہ اس میں بڑی تقریر ہے، میں نے بہت مواد ہے اس میں، آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ایک بہت جھوٹی بات ان لوگوں نے مشہور کر دی ہے، اور غیر اللہ سے مدد لینا حرام نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ کسی سے مدد مانگنا، ابھی آپ جاتے ہیں نا بازار میں سامان خریدتے ہیں، وہ سامان مثلا ٹیبل خرید لیا یا کوئی موٹر سائیکل خرید لی، وہ باری ہے، آپ لا نہیں سکتے، تو آپ کسی سے مدد لیں گے نا کہ اس کو اٹھا کے مثلا پک اپ میں رکھ دو، وہ آپ مشرک ہو گئے۔ ہاں، یہ بھی موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام بھی موجود ہے، اللہ موجود، جیسے اللہ موجود ہے، ملائکہ موجود ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، آل رسول علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اگر موجود نہیں ہے نا، چلے مان بھی لیتا ہے نا، اگر مان بھی لیتا ہے نا کہ موجود نہیں ہے، مثلا میں موجود نہیں ہوں، میں ایک کمرے میں، آپ ہیں، بجلی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ادھر آپ سمجھتے ہیں ادھر میں ہوں، تو آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی لائٹ آن کرو پلیز، میرے ہاتھ میں درد ہے، میں لائٹ آن نہیں کر سکتا، لائٹ آن کرو، میں ادھر نہیں ہوں۔ آپ نے ایک فضول بات کی ہے نا، آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ میں ہوں، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ میں ہوں وہاں پر کمرے میں تاریکی ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ میں ہوں کمرے میں، لیکن میں نہیں ہوں۔ آپ نے کہا لائٹ آن کر دو، لائٹ کو آن نہیں ہو رہا، بھائی آپ مشرک تو نہیں بنے نا؟ زیادہ سے زیادہ آپ نے ایک فضول کام کیا ہے، زیادہ سے آپ نے حرام بھی بجا نہیں لائے، کوئی نہیں کہتے حرام ہے۔ اگر میں کمرے میں ہوں اور وہاں پہ لائٹ نہیں ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ وہاں پہ ایک آدمی ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ تو لائٹ آن کر، وہ کوئی لائٹ آن نہیں ہو رہا کیونکہ کوئی شخص ہے ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ کیا میں گناہ کار، میں دوزخ جاؤں گا، میں مشرک بنا؟ نہیں، میں نے مکروہ عمل کوئی مکروہ نہیں بجا لایا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہیں نہیں تھے۔ تو اگر ہم مان بھی لینا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نستجیر باللہ، نماز میں تو کہتے ہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ نہیں ہے تو اس سے دیکھیں، ابھی میرا عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام میری آواز سنتے ہیں، میں ان کو پکار دوں السلام علیکم یا حسین، وہ مجھے سلام کا جواب دیتے ہیں، اگر میں ان سے مدد مانگوں تو وہ میری مدد کر لیں گے، یا عقل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ میرا چلیں، یہ عقیدہ باطل بھی ہے نا، یہ اگر میں ان کو پکارتا ہوں، یہ شرک نہیں ہے، یہ حرام بھی نہیں ہے۔ کیوں شرک نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے ان کو پوجا تو نہیں کیا، وہ چیز جو اللہ کے لیے مخصوص ہے وہ پوجا ہے، پرستش، عبادت۔ اگر میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کروں، جی ہاں، آپ کافر ہو گئے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص سے مدد مانگتے ہیں جو آپ کی مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، میں نے آپ سے مدد مانگا، میں نے کہا بھائی مجھے پیسے کی ضرورت، 1 لاکھ روپے دے دو، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے ہی نہیں، میں مشرک نہیں بنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے شرک کی دلیل لازم نہیں آتا۔ پھر ہمارے پاس تو احادیث بہت ہیں، کیا ہے، روایات بہت ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام دیکھتے ہیں، وہ
مدد بھی کرتے ہیں اور ان سے آپ کو مدد. اور اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان سے اپنی حاجت مانگو. اہل بیت علیہ السلام سے اپنی حاجت طلب کرو. ٹھیک ہے نا. جب ان کا فرمان ہی ہے کہ ہم ان سے حاجت طلب کر سکتے ہیں تو بات ہی ختم ہے. اوکے. سیکنڈ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ جب معاویہ کے بارے میں یہ مختلف سنی علماء کو پتہ تھا کہ منافقت کیوں دکھاتے ہیں. جب محمد بن مرزا صاحب ان کو اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ منافقت کی وجہ یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ خراب ہے نا. عقیدہ ہی باطل ہے. اور پھر یہ بہت سارے مولوی جو ہیں دوسرے مولویوں سے ڈرتے ہیں. کہتے ہیں معاویہ کو اگر ہم نے کچھ کہہ دیا تو پھر وہ فتنہ کڑا کر دیں گے, ہماری وہ جو ہے مار دیں گے ہمیں. تو اس سے بھی ڈرتے ہیں. تو ان کا پتہ نہیں چلتا. ایک تو ان کا عقیدہ بھی خراب ہے اور پھر وہ اپنی دنیا کو بھی دیکھتا ہے نا, اپنی مصلحت کو بھی دیکھتے ہیں. اچھا اوکے. اب مجھے آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے شیعہ کلمہ پڑھائیں اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ واشہد ان واشہد ان علیا علیا امیر المؤمنین امیر المؤمنین امام المتقین امام المتقین وصی رسول اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل وخلیفتہ بلا فصل وامام الہدی وامام الہدی وحجۃ اللہ وحجۃ اللہ علی اہل الارض علی اہل الارض والسماء والسماء واشہد ان فاطمۃ الزہراء واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ النساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان الحسن والحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحسن ابن علي والإمام ابن الحسن والإمام ابن الحسن المهدي المهدي حجج الله حجج الله وخلفاء الله وخلفاء الله وخلفاء رسول الله وخلفاء رسول الله وأوصياء رسول الله وأوصياء رسول الله وأئمة الهدى وأئمة الهدى. آج سے میں 14 معصومین علیہم السلام کا آج سے میں 14 معصومین علیہ السلام کا 12 اماموں علیہم السلام کا 12 امام علیہ السلام کا غلام ابن غلام نوکر ابن نوکر ہوں غلام ابن غلام نوکر ابن نوکر ان کے فضائل پر ایمان اور ان کی اتباع ان کے فضائل پر ایمان اور ان کی اتباع اور ان کی نصرت اور ان کی نصرت اور ان سے محبت اور ان سے محبت اور ان کے دشمنوں سے دشمنی ان کے دشمنوں سے دشمنی میرا دین میرا ایمان ہے میرا دین میرا ایمان اللہ قبول کرے یا علی مدد اللہ آپ کو زندہ سلامتی دے بہت مہربانی آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر دے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد صالح عطا کرے آپ کے حوائج بجا لائے بہت مہربانی میرے بھائی تھینک یو سر شکریہ